اچھا تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں ہمارے ارد گرد کی سچویشن کے اوپر نا، وہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ ریلیشن شپ گولز کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ ہر دوسرا بندہ ریلیشن شپ کے اوپر بات کر رہا ہے. ریلیشن شپ ہیلرز آگے میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے گھر کے معاملات کیسے سنوارنے ہیں. تیسرا بندہ جو باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر بھی گھس جاتا ہے. تو جیسے کہتے تھے کہ ہمیشہ سے عورت کو مظلوم ٹھہرایا جاتا ہے، عورت مظلوم ہے، مرد ظلم کرتا ہے. کہانیاں کسے دنیا وقت جب سے دنیا بنی ہم سوچ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. لیکن اب جو ہے مرد بھی مظلوم ثابت ہوتا ہے. خواتین مردوں کو بھی زد و کوب کرتی ہیں یا ہراس کرتی ہیں، یا ڈیجیٹلی ہراسمنٹ بھی ہو رہی ہے. اور جہاں پہلے خواتین بلیک میل ہوتی تھی، اب مرد حضرات بھی بلیک میل ہو رہے ہیں. کیا کوئی لا ہے؟ ایک جنرل سی بات ہے، نہ میں کسی خاتون کے خلاف ہوں نہ مرد کے خلاف ہوں. میں تو ایک جنرل سی بات کرتا ہوں سب سے پہلے اس ٹاپک کو اوپن کرنے کے لیے کہ اگر ایک مرد نیگیٹو یا بری سوچ یا منفی پوزیشن میں چلا جائے تو وہ کتنا نقصان کر سکتا ہے. دس از دا کوشچن. اس کے سامنے میں ایک دوسرا سوال رکھتا ہوں کہ اگر ایک عورت کرپٹ ہو جائے معاشرے میں تو وہ کتنے لوگوں کو خراب کر سکتی ہے. کتنے لوگوں کو؟ میرا خیال ہے گنتی ختم ہو جائے گی. اچھا. تو قابل جائزہ اصل میں پاکستان کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ پاکستان مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خواتین ہمیشہ ڈومینیٹ کر کے رکھتی ہیں مردوں کو. ہر مرد اپنے گھر میں دیکھ لے ڈومینیٹڈ ہے یا وہ ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. اگر کوئی عورت مرد کسی گھر کے باہر جا کے ہراساں کرتی ہے کسی بندے کو، برا بھلا کہتی ہے اس کی فیملی کو، میں بندے اکٹھے کر لوں گی، تو اس کے اوپر کوئی لا ہے، کوئی ایف آئی آر؟ لا تو ہر چیز کے اوپر موجود ہے. اچھا. ہر مس چیف کے اوپر لا موجود ہے. اچھا. اب جو بھی کریں گے، اگر دیکھیں لا کی جو پاکستان پینل کوڈ ہے along with other provisions of the law، وہ دو چیزوں کے اوپر مبنی ہے. ایک ہے اومیشن اور دوسرا ہے کمیشن. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک کام نہیں کرنا ہے اور کر رہے ہیں تو بھی سزا ملے گی، اور ایک کام کرنے کے آپ پابند ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو بھی سزا ملے گی. دس از اومیشن اینڈ دس از کمیشن. دونوں صورتوں میں سزا تو ہے. دونوں صورتوں میں. لیکن جب کوئی مائنڈ نیگیٹو کر کے عمل یا غیر عمل والا کام کرنا چاہتا ہے اور کر دیتا ہے تو وہ کانسیکوینس تو اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اب یہاں ہے کہ سوسائٹی کا ایک ایلیمنٹ بنتا جا رہا ہے، اگر تیرے پاس زر تو جا جو مرضی کر. ٹھیک ہے. تو یہ ایلیمنٹ اصل میں ریموو ہونے کی ضرورت ہے. ایک سوچ ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ عدالت درست کر سکتی ہے نہ گورنمنٹ درست کر سکتی ہے. ون مین جو ایک یونٹ ہے اس سب کو اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. جرائم کب ہوتے ہیں؟ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے عملداری قانون کے، جب قانون کی عملداری ہوگی تو اس میں اتنے فلاز ہیں کہ میں نکل جاؤں گا، میں چھوٹ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہونا. تو وہ ایک ڈیر ملتی ہے. ابھی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں. ابھی چند دن میں ٹریفک رولز کے مطابق آپ دیکھیں انہوں نے پرچے دینے شروع کر دیے. میں گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا، بلیو کریں کوئی ہیلمٹ کے بغیر سر نظر نہیں آیا. یہ ہے خوف و ہراس کا عالم کہ جب قانون کی عملداری ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے. 74,000 پرچہ دے دیتے ہیں آپ. میں نے بلکہ پوچھنا چاہ رہی تھی یہ جو ٹریفک چلانز اور رولز آپ کیا سمجھتے ہیں، صحیح کی ہے؟ نہیں، بات صحیح غلط کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک آئیڈیا ہے نا. بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جوڈیشری ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کو بہتر کرنے کا طریقہ تھا. بات یہ ہے کہ من حیث القوم ہم ڈنڈے کے قائل ہیں. ہمیں ڈنڈا دکھاؤ تو ہم کہتے ہیں واہ یہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ہم اس حد تک قانون کی عملداری کرتے ہیں، ہم لائن میں کھڑے ہم تو کیوں بھی نہیں توڑتے، ہم بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں ادب کے ساتھ. اور پاکستان میں کہو اتنے خیر ہے، ساڈا ملک ہے، جو مرضی کریے، خیر ہے کی چھٹ کے آ جائیں گے، اتنے کی ہونا ہے. یہ سوچ جب تک چینج نہیں ہوگی تو عملداری قانون کی ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ اچھا اقدام ہوا ہے، لیکن لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں. اقدام اچھا ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ اس کے اوپر میں ان سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں ٹریفک کے لیے جو آپ کے پاس میکسیمم چیز ہے وہ ہے جرمانہ کر دیں آپ اس کو. جب آپ کسی کے نابالغ بچے کو پکڑ کے جیل میں لے جائیں گے، دیکھیں شریعت ہو یا قانون ہو، 3 لوگوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اس کا. 3 لوگ مستثنا ہے. ایک وہ جن کا دماغ کام نہیں کرتا، انساؤنڈ مائنڈ. ٹھیک ہے. ایک وہ جو نابالغ ہے.
اس کے اوپر نماز نہیں ہے, شریعت نہیں ہے, اب کے قوانین لاگو نہیں ہوتے ہیں, اب ان کے اوپر پرچے دے رہے ہیں, اب ان کا ایک پورا مستقبل تاریخ کر رہے ہیں. پرچے دے کر وہ نہیں کر, جوبینائل ہے, آپ انڈر ایج کو پرچہ نہیں دے سکتے, اس کو حوالات میں نہیں رکھ سکتے, اس کو کورٹ پروسیڈنگ میں نہیں لے کے جا سکتے, لیکن آپ لے گئے.